کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کسی ویران جنگل کے بیچ زمین کے نیچے کوئی ایسی چیز بھی چھپی ہو سکتی ہے کہ جو انسانی آنکھوں سے دہائیوں تک اوجھل رہی ہو؟ گھنے پر اسرار جنگل کے وسط میں ایکسکیویشن ٹیم کو زمین کے اندر جاتا ایک زنگ آلودہ پائپ نظر آیا۔ منظر دیکھ کر ان کے قدم تھم گئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ جس مقام پر کھڑے تھے وہ ایک مردہ آتش فشاں تھا جو صدیوں سے ویران پڑا تھا، لیکن اسے درختوں، جھاڑیوں اور گھاس پھوس نے اس طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ گویا قدرت نے خود اس مقام کو چھپانے کی کوشش کی ہو۔ یہ کوئی عام پائپ نہیں تھا۔ سوال تو وہاں پر یہ تھا کہ آخر یہ پائپ ایسی جگہ پر کر کیا رہا ہے جہاں انسان کا نام و نشان تک نہیں؟ اور پھر اس راز کو کھولنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ نائٹ ویژن کیمرہ اس پائپ کے اندر اتارا جائے گا۔ نائٹ ویژن کیمرے کے اندر جاتے ہی سب کی سانسیں رک گئی۔ جیسے ہی وہ کیمرہ 30 میٹر نیچے پہنچا تو اچانک کیمرے کی اسکرین پر ایک پر اسرار ٹنل نمودار ہوئی۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ جیسے کسی پرانی کہانی کے سیکرٹس حقیقت میں بدل گئے ہوں۔ یہ مارچ 2018 کا دن تھا، ایک دن جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ ٹیم زمین کی تہ سے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہی تھی کہ جس کی تلاش برسوں سے جاری تھی۔ ٹنل کے اندر جیسے ہی کیمرہ آگے بڑھا تو وہاں پر ایک زنگ آلودہ ریلوے ٹریک نظر آیا۔ ایک پل کے لیے تو وہاں سب خاموش ہو گئے کہ آخر یہ کس چیز کی پٹری ہے اس جنگل میں، اس ویران آتش فشاں کے نیچے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اور پھر اسی لمحے کیمرے کی آنکھ نے ایک چونکا دینے والا منظر قید کیا۔ دور کھڑی ایک خستہ حال مائن کارٹ، گویا وہ مائن کارٹ کسی وقت کے بھولے قافلے کی گواہی دے رہا ہو۔ جیسے ہی یہ خبر مقامی حکام تک پہنچی تو وہ فوراً ورلڈ وار 2 کا ایک پرانا گمشدہ نقشہ لے کر پہنچے، اور حیرت انگیز طور پر یہ ٹنل نقشے میں موجود خفیہ جرمن ٹنل سے ہو بہو مل رہی تھی۔ سالوں تک جس ٹنل کو تلاش کیا جا رہا تھا وہ اب سب کے سامنے تھا، مگر اس کے دروازے کو بھاری پتھروں اور وقت کی گرد نے اس طرح چھپایا ہوا تھا کہ کسی کو اس کا وجود تک یاد نہ تھا۔ جیسے جیسے ٹیم اندر بڑھی ایک نیا جہاں سامنے آتا گیا۔ زنگ آلودہ مشینیں، چھوڑے گئے اوزار، بیلچے، کدالیں جو آج بھی اسی حالت میں موجود تھی جیسے انہیں نازی فوجیوں نے کل ہی رکھا ہو۔ یہ محض ایک ٹنل نہیں تھی، یہ ایک پورا انڈر گراؤنڈ کمپلیکس تھا، ایک ایسا مسٹیریس نیٹ ورک جو ورلڈ وار 2 کے سائے میں پلتا رہا اور اب خاموش گواہ بن کر تاریخ کی گہرائیوں سے ابھر آیا تھا۔ مگر یہ صرف آغاز تھا۔ جیسے جیسے یہ سرنگ مزید آگے بڑھی، راز گہرے ہوتے گئے۔ ٹیم کو احساس ہونے لگا کہ یہ جگہ صرف ساز و سامان کی منتقلی کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ اس کا مقصد کہیں زیادہ سیکرٹ اور ڈیڈلی تھا۔ شاید یہاں کوئی لیبارٹری تھی، یا شاید یہاں کچھ چھپایا گیا تھا جس کا دنیا سے اوجھل رکھنا ہی مقصد تھا۔ یہاں سے ایک ایسی سرنگ بھی ملی جس کے اندر دیوار پر جرمن زبان میں کچھ الفاظ لکھے تھے جن کا ترجمہ تھا، جو یہاں پہنچا وہ سچ کے قریب آ گیا، مگر سچ ہمیشہ آزاد نہیں کرتا۔ یہ صرف ایک بنکر نہیں تھا، یہ نازی جرمنی کے ایک ایسے منصوبے کا حصہ تھا جو شاید آج بھی دنیا سے چھپا ہوا ہے۔ ورلڈ وار 2 کے دوران نازی فوجیوں نے صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ زمین کے نیچے بھی اپنے خفیہ قلعے بنائے، کچھ دفاع کے لیے، کچھ حملے کے لیے اور کچھ ان کے ڈارک سیکرٹس کے لیے۔ یہ بنکرز اس قدر مضبوطی سے بنائے گئے تھے کہ اتحادی طاقتیں انہیں تباہ کرنے کے لیے ہزاروں فوجی، سینکڑوں طیارے اور بے شمار وسائل جھونکنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن اس سب کے باوجود نازیوں کے کئی راز آج بھی زمین کی تہ میں چھپے ہوئے ہیں، اور لبنان کے اس جنگل میں ملا یہ بنکر شاید انہی رازوں کی ایک کڑی ہے۔ کیا یہ واقعی ایک سادہ اسٹوریج فیسلٹی تھی، یا یہاں کسی خطرناک تجربے، کسی خفیہ ٹیکنالوجی یا نازی سونے کے ذخیرے کی حفاظت کی جا رہی تھی؟ اور کیا واقعی ہی ہٹلر نے ایسے بنکرز میں کچھ ایسی چیزیں چھپائی تھی جنہیں انسانیت سے پوشیدہ رکھا گیا؟ اس بنکر کا نقشہ، اس کا رستہ اور اس کے آثار آج دنیا کے سامنے ہیں، مگر جو سوالات یہ جگہ اپنے ساتھ لائی ہے ان کا جواب شاید آج بھی زمین کی گہرائیوں میں دفن ہے۔ یہ صرف ایک دریافت نہیں تھی، یہ ایک دروازہ ہے، ایک ایسی دنیا کی طرف جہاں تاریخ نے اپنے سب سے ڈارک سیکرٹ چھپا رکھے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ۔